اور اپنے قائد عمران خان احمد خان یازی کی رہائی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا اس وقت ہم کٹی پہاڑی کے قریب ترین موجود ہیں، ایک محاذ کور کر کے اور دوسرا محاذ بھی کور ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کارکنان کی تعداد اور کارکنان کے حوصلے بلند۔ صبح کے 5 ہو رہے ہیں، 25 نومبر 2024 صبح کے 5 ہو رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، نہ تو کارکنان کے پاس کھانے کو کچھ اشیاء ہیں، تو نہ تو ان کے پاس بستر ہیں، نہ تو رہنے کو کچھ۔ یہ وہ کارکن ہیں جو پیدل مارچ میں شامل ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ان کے پاس نہ تو کچھ کنوینس ہے اور نہ ان کے پاس کوئی موٹر سائیکل وغیرہ، قافلے کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے۔ ناظرین کرام، ابھی کارکنان نے ہمت مار کے دوسری پہاڑی بھی کور کر لی ہے۔ ہمارے ساتھ رحمان موجود ہیں جو علی امین گنڈا پور کے قافلے کی سیکیورٹی سنبھال رہے ہیں۔ جی رحمان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رحمان، ابھی کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا صورتحال ہے؟ کیا بتانا چاہیں گے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم فتح حاصل کر دیا، شکر الحمدللہ، اٹک کراس کر دیا۔ اب یہ کچی پہاڑی کے قریب ہیں ہم، اور کافی شلنگ ہو رہے، ہمارے ورکر پہ ڈنڈے برسا رہے اسلام آباد میں، اور یہاں شلنگ کے سامنے کر رہے، اور ان لوگوں نے فائرنگ بھی کی ابھی تقریباً 20 منٹ پہلا، لیکن ہم لوگ برداشت کریں گے۔ اور میں آئی جی پنجاب کو اور آئی جی اسلام آباد کو یہ کہوں گا کہ ہم بھی آپ کے بچے ہیں، جیسے آپ کے بچے ہیں، ہم بھی اس ملک کے بچے، یہ ہمارا حق ہے احتجاج کرنا، اس سے آپ لوگ ہمیں منع نہیں کر سکتے، لیکن پتہ نہیں آپ لوگ کس کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ ہم تو پورا امن آ رہے ہیں، اور یہ ہمارا ورکر جو ہے وہاں سے 5 بجے نکلے، اور ابھی دیکھو رات کا 4 بج گیا، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس بستر بھی نہیں ہے، کسی چیز کا اہتمام بھی نہیں ہے، لیکن یہ خان صاحب سے محبت کرتے، یہ خان صاحب کے لیے آیا، یہ کسی ایم این ایز یا ایم پی ایز یا کوئی سی ایم صاحب کے لیے نہیں آیا، یہ خان صاحب کے ورکر ہے، اور خان صاحب ورکر سے بہت پیار کرتے، اتنا پیار کرتے کہ اتنا پیار اپنے بچوں سے بھی نہیں کرتے۔ خان صاحب کو ورکر بہت پیارا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد جائیں گے۔ جیسے یہاں بھی ان لوگوں نے کنٹینر کھڑا کر دیا تھا اور ہم لوگوں نے ہٹا دیا، انشاءاللہ تعالی آگے بھی جتنا راستے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ایمان مضبوط ہے، انشاءاللہ تعالی یہ سارا سب کچھ ساتھ لے کے جائیں گے، اور اسلام آباد ڈی چوک پہنچے گے، اور اپنے قائد عمران خان احمد خان یازی کی رہائی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا رحمان، خان صاحب تو کارکنان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کیا یہ لیڈرشپ بھی محبت کرتی ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ نکلے ہیں اپنی جانیں دو پہ لگا کے۔ کرسی دو پہ لگانا چھوٹی بات ہے، جان دو پہ لگانا بڑی بات ہے۔ اشرف المخلوقات کرسی نہیں ہے، انسان ہے، اپنی جانیں دو پہ لگا کے نکلے ہیں۔ تو ان کے پاس رہنے کو، بیٹھنے کو گاڑیاں بھی نہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ گاڑیوں میں سیف ہے۔ تو یہ کارکنان کا کیا قصور ہے؟ آخر کار ان کو کچھ نہ کچھ پرووائڈ تو کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے، ان لوگوں کا اللہ پہ یقین ہے اور اللہ کی مدد پہ نکلے ہوئے ہیں۔ اگر ان لوگوں کا میں نے پہلا آپ کو بتایا یا منسٹر پہ یقین ہوتا تو یہ لوگ گھر سے کبھی بھی باہر نہیں نکلتے۔ یہ لوگ صرف عمران خان کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کو میرا امید ہے کہ ان لوگوں کا اگر 10 دن بھی جو ہے نا پیدل چلے تو یہ لوگ خان صاحب کے لیے چلیں گے، جان اللہ کو دینے، لیکن یہ خان صاحب کے لیے جان بھی دیں گے۔ مجھے اتنا امید ہے پی ٹی آئی کے ورکر میں، جیسا آج میں نے ان لوگوں میں جو جذبہ دیکھا ہے، جنون دیکھا ہے، میں نے کبھی کسی پارٹی میں نہیں دیکھا ہے، اور نہیں کسی جلسے میں دیکھا ہے، نہیں کسی لانگ مارچ میں دیکھا ہے۔ میں خود بنے گالا میں بھی رہا ہوں، زمان پارک میں بھی رہا ہوں، لیکن آج جو مجھے جذبہ آ رہا ہے کہ بکے میں، اور سب سے بڑا قافلہ ہے ہماری، ابھی اس ٹائم ہمارے اختلافات کا دن نہیں ہے۔ جب ہمارا لیڈر باہر آ جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارا 3 مطالبات ہیں: عمران خان رہائی، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا مینڈیٹ واپس، اور آئینی ترامیم جنہوں کو بل پاس کروایا، ہم ان 3 مطالبات ہیں ہمارے یہ مانیں گے تو تب ہم اسلام آباد سے آئیں گے، ورنہ ہمارے لاشیں آئیں گے لیکن ہم لوگ نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی چائے پینے چلا گیا یا نماز پڑھنے چلا گیا تو وہ جا سکتا ہے نا؟ ہم نے ترماس لے کے آئے ان کے لیے چائے کے لیے، اگر وہ چائے کے لیے جائیں گے کے پی ہاؤس تو ہم اس کو فوراً ادھر ترماس دیں گے، ترماس سے چائے ڈال کے دیں گے، لیکن کسی کو جانے نہیں دیں گے۔ میں سب کو کہتا ہوں، کوئی ایم این ایز یا ایم پی ایز کوئی بھاگنے کا کوشش کرے تو اس کو 4 بندے پکڑ کے نا ڈی چوک میں اس کو الٹا لٹکا دو۔ مجھے یہ بتائیے گا رحمان، کیا آج کے قافلے کو بشرا بی لیڈ کر رہی ہیں؟ جی بالکل، بشرا بھی آئی تھی اور اس کو لیڈ بھی کر رہے، اور وہ یہ بھی دیکھ رہے کہ کتنے لوگ آئے کہ ایم این اے کے ساتھ، ایم پی ایس کے ساتھ، وہ اس چیز پہ جو ہے نا بالکل وہ دھیان دے رہے۔
اور मैंने सुना है कि अली हमजा माशाल्लाह लाहौर से एक बहुत बड़ा काफिला लेके आया और हमारा एक वर्कर भी शहीद हुआ है, ठीक है। एक वर्कर शहीद हो चुका है। एक वर्कर शहीद हुआ है, तो कोई बात नहीं है, बहुत शहादत हमारी चली जाएंगी इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, कोई बात नहीं है, हमारी जान भी चली जाए। अच्छा रहमान, मुझे ये बताइएगा, अभी चंद पुलिस वाले आपने पकड़े भी, और कारकुनान ने शील्ड वगैरह छीन के उनको छोड़ दिया, वो थप्पड़ तक नहीं मारा, तो क्या पुलिस के अंदर ये हमदर्दी क्यों नहीं है कि ये आगे से मुसलमान और इंसान और पाकिस्तानी मर जाएगा ताकि हम ये जुल्म ना करें? ये पुलिस के अंदर हमदर्दी क्यों नहीं है? ये इतने बुज़दिल है, पता नहीं 40-45 हज़ार रुपए के लिए इनका ज़मीर बिका हुआ है, ठीक है, इनका ये ज़मीर है। मैंने खुद पुलिस पकड़े, वो सिविल कपड़ों में था, उसने मुझे कहा कि मैं खुद खान साहब को सपोर्ट करो लेकिन मेरा मजबूरी है, तो मैंने उसको बोला कि काम करो, कोई काम करो, अल्लाह तुम्हें ज्यादा देगा, लेकिन उसने कहा बस वो मैंने छोड़ दिया। अभी मैं वहां पे हम थे और ऊपर से वो पत्थर भी मार रहे थे और शिल्म भी करे, कहते अल्लाह अकबर। अच्छा, पुलिस वाले नारे अल्लाह अकबर नारे लगा रहे थे, पुलिस वाले नारे लगा रहे थे। क्या फलस्तीन फतह कर रहे हैं वो? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पता नहीं हम इसराइल है नौजुबिल्लाह, पता नहीं कौन से मुल्क से उठ के आया, लेकिन जब हम इनको पकड़ते हैं तो हम तो कहते चलो भाई हैं, कोई बात नहीं, इनके जो बड़े हैं वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, तो आप क्या आगे से नारा लगाते हैं? अगर फिर हम लोगों ने अल जिहाद का नारा लगाया तो फिर उनको बताएगा जिहाद किस तरह होते हैं। बड़ा मजे का जवाब दिया जी इन्होंने। मेरी आंखों का वाकया है कि एक गरीब बंदे ने मकान किराए पे ले लिया एक अमीर बंदे का, तो मैंने ये देखा कि वो बच्चे घर में थे। ये स्टोरी इसके साथ अटैच हो रही है, 1 मिनट का ये वकूआ बड़ा मजे का है। नाज़रीन किराम, कि वो बच्चे घर में थे तो अमीर आदमी था, उसने वो ताला बाहर से लगा दिया, तो वो घर वाले आए जब बाहर से तो उन्होंने देखा ताला लगा, लोगों से पूछा, साथ वाले क्वार्टर वालों ने बताया कि मालिक मकान लगा गया है। उनके अंदर हिम्मत थी, जज्बा था या नाडर थे, उन्होंने ताला तोड़ा, अंदर चले गए। वो मालिक मकान को पता चला फजर के टाइम टपका, तो वो नशे में धुत था, तो उसने दरवाजा खटखटाया, अपने ही घर का जो किराए पे दिया था, बड़े जोर से। जो रह रहे थे उन्होंने उतनी तड़प से और अंदर से गालियां निकालते हुए दरवाजा खोला, तो दरवाजा खोला तो मालिक मकान के ऊपर प्रेशर पड़ चुका था। वो कहता भाई साहब आप गालियां निकाल रहे हैं, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के दरवाजा खड़काया आपका। तो वो किराएदार ने बड़ी मजे की बात की, उसने कहा मैंने भी कुल शरीफ पढ़ के खोला है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के खटखटाया है तो मैंने भी कुल शरीफ पढ़ के खोला है।